مصر میں اسے بادشاہ کے بعد پورے اختیارات حاصل تھے، خزانے کا محکمہ بھی اسی کے پاس تھا۔ اسی نے قافلہ والوں سے بہت ہی کم معاوضہ دے کر خرید لیا۔ عزیز مصر کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، یہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ اسے اولاد کی خواہش بھی تھی۔ عزیز مصر اور اس کی بیوی نے اسے پالنا شروع کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر جب 18 سال ہوئی اور اس میں سمجھداری پیدا ہوئی تو اسے گھر میں پورے اختیارات حاصل ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہی عزیز مصر کا حقیقی بیٹا ہے۔ اس کی پرورش بھی اولاد کی طرح ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بعض کاموں میں عزیز مصر کا ہاتھ بٹانے لگے۔ صاحب حیثیت گھرانے میں پرورش پانے کے سبب مزاج عادات میں بھی تبدیلی آ گئی۔ انتظامی امور کو انجام دینے کی تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ نیکی اور پرہیزگاری میں بھی ایک مثالی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ نے حسن اور خوبصورتی دے رکھی تھی، جو عورت بھی دیکھتی فریفتہ ہو جاتی۔ عزیز مصر کی بیوی کی بھی نیت خراب ہو گئی، حالانکہ اس نے بیٹے کی طرح پرورش کی تھی، لیکن وہ بھول چکی تھی۔ یوسف کو جب دیکھتی تو دیکھتی ہی رہ جاتی۔ وہ چاہتی تھی کہ یوسف ہر وقت اس کے سامنے ہی رہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا نے یوسف کو ترغیب دی کہ اس کے قریب ہو جائے۔ زلیخا کیا چاہتی ہے؟ یوسف بانپ گئے اور پیچھے ہٹنا شروع کیا اور کہا کہ خدا کی پناہ، مجھ سے ایسی حرکت نہیں ہو سکتی، یہ سراسر گناہ ہے۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف کو کمرے میں بلا کر دروازہ بند کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی اسے پکڑنے کے لیے دوڑی۔ پیچھے سے کرتے کا دامن کھینچ لیا تو کرتا تار تار ہو گیا۔ اتفاق سے عزیز مصر بھی آ رہا تھا۔ اسے اچانک آمنے سامنے دیکھ کر زلیخا نے جھوٹ بولنا شروع کیا کہ یوسف کی نیت اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بدتمیزی کرنا چاہتا تھا۔ میں دوڑی۔ یوسف نے جواب دیا کہ میں بے گناہ ہوں، زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں اپنی اولاد کی طرح پالا، تم نے اس کا اچھا بدلہ نہیں دیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اسے قید کر لیا جائے اور سخت سزا دی جائے تاکہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اسی گھرانے کا ایک آدمی سب کچھ سمجھ گیا۔ اسے زلیخا کی باتوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ اس کے مزاج و عادت سے واقف تھا، اگرچہ زلیخا کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ یوسف کی خوبصورتی نے اس کا دل موہ لیا۔ اس آدمی نے اپنی دانش مندی سے عزیز مصر کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس نے کہا اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف قصوروار ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا۔ زلیخا نے کرتا پکڑ کر کھینچا۔ حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، نیک اور پاک باز تھے، وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ قربان جائیے، اللہ کی یہ کیسی مصلحت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش شاہی محل میں ہوئی۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کی پرورش عزیز مصر نے کی، وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی سے بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف کے اندر کیا خوبی ہے، تم اس کی طرف مائل ہو گئی؟ زلیخا نے جواب دیا میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی، جس آزمائش سے گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئی۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا، تم ہوش میں نہ رہی، پھل کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ عورتوں نے کہا کہ ماشاء اللہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھی،
اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لی۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اس پر یوسف نے فرمایا، اے میرے رب، مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں ہے۔ اے رب، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے۔ اگر اس کے قریب آ جاؤں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی، یوسف نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا۔ یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے، اور ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانہ کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کی سزا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے، اسی لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف نیک اور پارسا ہے۔ اسی لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر بھی مجھے بتا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب، میرے دادا اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ قیدیوں کے دلوں پر یوسف کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتا دے، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔ آپ نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا، جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف نے جو کچھ کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل ہی میں نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے۔ وہ بے یارو مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے رہے، اللہ کی یاد تو ان کا معمول تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھ سے کہے۔ مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تعبیر بتا دے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، 7 موٹی گائیں، اناج کی 7 بالیں ہری اور تازہ تھی اور 7 سوکھی بالیں تھیں، لیکن سوکھی بالیں ہری بالیں کھا رہی تھی۔ دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کھا سکتی ہیں؟ ہری بالیوں کو سوکھی بالیاں کھا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ مصاحبوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہے۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئی۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئیں۔
اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں۔ جیل میں ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجئے، میں اس سے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیں ہری اور تازہ بالیں کھا رہی ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ تم نیک اور سچے ہو، تم جو کچھ بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پر جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا۔ بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مریں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہے، اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت پیدا ہوگا۔